پیار صحابہ شہاب علی قدر صحابہ نبی کے نور نظر صحابہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام غزوہ تبوک ہے۔ یہ ایسے پیریڈ میں جنگ ہوئی جس وقت بڑا مشکل مرحلہ تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی، جو فصلیں تھیں پک چکی تھیں، پھل ان کا جو ہے وہ تیار تھا، کھجوریں تیار تھیں، اور ہم نے اکثر سنا کہ کسان جو ہے وہ اپنی فصل کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا جب اس کو پتا ہو کہ وہ تیار ہے، اپنی فصل سے جدا نہیں ہوتا وہ۔ بہرحال ایک سال کی محنت کا پھل جو ہے وہ ملنے والا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر جب فصل کی کاشت کرنی تھی، عین اسی موقع پر حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کے نبی آپ غزوہ تبوک کے لیے نکلیں۔ اب اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ چلیں بھائی جہاد کے لیے، تو بڑا مشکل مرحلہ تھا، بہت مشکل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو پیچھے رہ جائے گا نا وہ منافق، پیچھے رہ جائے گا جو جنگ سے وہ منافق ہے۔ صحابہ کی بڑی تعداد لشکر تیار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے موقع پر پہنچے تو صحابہ بتانے لگے اللہ کے نبی وہ فلاں شخص نہیں آیا۔ کافی بڑی ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا، تو کہاں پتہ چلتا، اس طرح کے سب کو رجسٹروں پہ نام لکھنے تو وہ بہت زیادہ مشکل تھے کہ سب کے نام لکھے جاتے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا۔ بہرحال پھر بھی صحابہ جو تھے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کرواتے کہ اللہ کے نبی وہ بھی رہ گیا، وہ بھی پیچھے رہ گیا، فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے نبی وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بھی نہیں آئے، وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر، ابو ذر غفاری کیوں نہ پہنچ سکے؟ بڑی دردناک جو داستان بڑی کمال کی۔ ابو ذر غفاری بڑے زہد و تقوی والے بڑے معتبر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس پر اللہ کے نبی تھوڑے پریشان ہوئے کہ ابو ذر غفاری نہیں آیا، ابو ذر غفاری۔ یہ نا مدینے سے نکلے، جب ان کو پتہ چلا غزوہ تبوک کے لیے سارے یہ مدینے سے نکلے۔ مدینہ سے جب اپنی سواری کو لے کے نکلنے لگے تو اونٹ جو تھا نا ان کا وہ نہیں چلا، بیٹھا تھا یا اٹھا نہیں یا چلا نہیں۔ بڑی جتن بڑی کوششیں کی، اونٹ نہیں چلا۔ تو ہماری گاڑیوں کی طرح تو نہیں تھی کہ ورک شاپ پہ لے گئے اور ٹھیک کروائی اور بندہ چل پڑے سفر پہ، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ ایک ہی اونٹ تھا اور وہ نہیں چلا، باقی سارا قافلہ جا چکا تھا اور اس کے علاوہ سواری بھی نہیں تھی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری بڑے پریشان کہ میں پیچھے رہ گیا۔ پھر لوگوں کو دیکھتے منافقوں کی شکلیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ پیچھے جو رہ گئے وہ منافق ہیں، اللہ کہ کسی کے پاس بیماری کا یا کسی وجہ کا عذر ہو۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نا ٹھان لی کہ میں جاؤں گا ضرور۔ اب دیکھیں مدینہ سے 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تبوک، اور صحرائی سفر، اور گرمی کی شدت کی انتہا تھی اس وقت، اور اونٹ سفر کر سکتا ہے صحرا میں، وہ بھی مشقت والا عمل ہے۔ دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ پر اپنا زادیرہ رکھا، ظاہر وہ جو سواری کے اوپر تو جب دن کافی لگنے ہیں تو سامان جو تھا وہ سواری پر لے کے جانا تھا۔ اب ایک بورا ٹائپ جو ہے نا وہ اپنے پیچھے کاندھے کے اوپر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رکھا اور پیدل سفر کرنا شروع کر دیا۔ 700 کلومیٹر مدینہ سے تبوک کی طرف ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پیدل سفر کرنا، کہ میں منافقوں میں شمار نہ ہو جاؤں، میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیدل سفر کرنا شروع کر دیا اور کاندھے کے اوپر اپنے جو ہے نا وہ اپنا زادیرہ اٹھایا ہوا ہے۔
سفر کرتے 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 لشکر سے قریب پہنچے تو دور سے صحابہ کو نا ایک آدمی نظر آیا، چلتا آتا ہوا دکھائی دیا. تو صحابہ جو تھے وہ دیکھنے لگے، اللہ کے نبی بھی دیکھ رہے تھے، تو دور سے پتہ نہیں چل رہا تھا، شناخت نہیں ہو رہی تھی وہ شخص کون سا ہے، یہ کون سا انسان ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کو دیکھ کے کہ اللہ کہہ رہی ہے ابو ذر غفاری ہو، میں قربان جاؤں ابو ذر غفاری، تیری قدموں سے اڑنے والی دھول پہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہی ہے ابو ذر غفاری ہو، اور تھوڑی دیر بعد جب قریب پہنچ گئے ابو ذر غفاری تو ابو ذر غفاری تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، یہ ابو ذر غفاری جو ہے نا یہ تنہا آیا ہے تبوک میں، اکیلا آیا ہے، بڑی مشقت سے آیا، یہ دنیا سے بھی اکیلا جائے گا. ابو ذر غفاری بیچارہ دنیا سے اکیلا جائے گا، قیامت کے دن اٹھایا بھی اکیلا جائے گا. پھر بعد میں ایسا ہی ہوا کہ اپنے آخری وقت میں یہ مدینہ چھوڑ کر چلے جا چکے تھے کچھ وجوہات کی بنا پر، اور ساتھ بوڑھے ہو چکے تھے، اور ساتھ میں ان کی جو ہے وہ بیگم بھی تھی، وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی. تو جب ان کا آخری وقت، موت کا وقت، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی ان کا وقت جب آخری آ گیا نا، ان کی بیوی ان کو دیکھ کے رو رہی ہیں کہ آپ کو دینے کے لیے کفن نہیں ہے. یہاں پر تھوڑا سوچئے کہ شخصیات، نام، ان کے کام، ہر چیز بہت بلند ہے، لیکن آخری وقت آ گیا اور ان کے پاس کفن نہیں ہے. رو رہی ان کی بیوی ان کے پاس بیٹھی کہ کفن نہیں ہے پہنانے کے لیے، آپ کا جنازہ کون پڑھے گا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو رستہ جاتا ہے نا مدینہ سے، یہاں سے کوئی گزریں گے لوگ تو میرا جنازہ پڑھ لیں گے، اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اس راستے میں رکھ دینا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جب فوت ہو گئے تو ان کی بیوی نے ان کو راستے میں رکھ دیا. تو اس راستے میں سے ایک قافلہ گزرا، وہ قافلوں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہاں پر ایک لاش پڑی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ، ان کی بیوی سے پوچھا کہ یہ ڈھانپ کے رکھا ہوا کپڑے کے اندر لاش جو کون. ان کی بیوی نے بتایا. تو یہ جو پوچھ رہے تھے نا قافلے کے یہ جو شخص تھے، یہ عبداللہ ابن مسعود تھے. اللہ اکبر، اللہ نے کس شخص کو کہاں کس کے پاس پہنچایا، وہ عبداللہ ابن مسعود تھے. تو جب پوچھا کہ کون ہے تو ان کی اہلیہ جو تھی بوڑھی ہو چکی تھی، انہوں نے بتایا یہ ابو ذر غفاری ہیں. اللہ، عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکلی، رونے لگے. کہتے وہ وقت جو تبوک کا تھا نا، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابو ذر غفاری اکیلا آیا ہے تو تبوک میں، تو دنیا سے بھی اکیلا جائے گا، تو دنیا سے اکیلا جائے گا تو آخرت کے دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. اور اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ آج درست ہو چکی. اور آج دیکھو ابو ذر غفاری دنیا سے اکیلا چلا گیا. پھر عبداللہ ابن مسعود جو تھے انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ کی جو تھی وہ نماز جنازہ پڑھائی اور قافلے کے لوگوں نے پڑھی. تو یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ اسلاف ہیں. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، تجھے اپنے اسلاف سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. یار لوگ ہجوموں میں مر جاتے ہیں، آج ان کو جانتا نہیں کوئی، ہجوم میں مرے ہیں لوگ، جانتا نہیں. اور وہ دیکھیں ابو ذر غفاری اکیلا مدینے سے باہر مر گیا، اور اس کو دنیا آج بھی جانتی ہے. دنیا اس کو آج بھی جانتی ہے، دنیا اس کو قیامت تک جانتی رہے گی. ایسے کام کر گئے ہیں وہ کہ ان کے کام بھی زندہ ہیں، ان کے نام بھی زندہ ہیں. تو یہ تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. اللہ غریق رحمت اللہ کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے جہاں پر لیٹے. اور دیکھیں کہ اتنی بڑی ہستی ہے لیکن مزار نہیں ہے، مزار نہیں ہے، کوئی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے. اور اکیلے فوت ہوئے اس دنیا سے. اور زہد و تقوی کے امام، وہ امام کے دیوبندی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث تعظیم حضرت ابو ذر غفاری. اہل حدیث جماعت کہتی ہے ہمارے صحابی، اہل سنت جماعت کہتی ہے، یہاں پہ تو اہل تشیع بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا ابو ذر غفاری کو مانتے ہیں. اور حد
کی بات کمال کی ہے کہ صوفی اکرام بھی حضرت جو ہے نا وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاں زہد و تقوی کا امام مانتے ہیں. ایسا زہد و تقوی تھا ان شخصیات کے اندر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھ کر ان کے جیسا بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نواں کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں اور ہماری آگے آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اور ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نواں کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. پیار صحابہ شہاب عالی قدر صحابہ نبی کے نور نظر صحابہ.